اچھا صاحب، ایک تھوڑے سے، چونکہ یہ آخری ایام ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے چل رہے ہیں، مختلف اعمال ماہ رمضان المبارک کے شروع میں مختلف علماء کرام نے جو ہے وہ بتائیں، مختلف کتابوں میں آئیں، لوگوں نے ظاہر ہے کہ وہ جتنی انجام دے سکے وہ انجام دی۔ ان آخری ایام میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان دعاؤں کا، ان عبادات کو کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے، ایک تو وہ آپ نے یہ 25 دن بتا دیے جو جو عبادتیں روایات میں آئی ہیں، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، روزہ تو یقیناً واجبات میں سے ہے، ہم واجبات کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا باقی دنوں میں ہم نے جو آپ کو ثواب بتایا تھا وہ 1400 سے اوپر کا جو ثواب ہے، 700 منیمم، وہ سارا عام دنوں میں ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جہاں ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے، تو وہاں آپ اگر چاول کی ایک بوری دیتے ہیں تو وہ کنٹینر چاول دینے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ سب چیزوں میں اسی طرح ہے۔ ابھی جو ابواب رحمت کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص خود کہاں کھڑا ہے اور اس نے کہاں آگے کہاں بڑھ کے جانا ہے۔ ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر احساس ندامت ہونی چاہیے، احساس پشیمانی ہونی چاہیے، اور افسوس ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک اور اتنی بڑی اپرچونٹی اس کے ہاتھ سے چلی گئی اس لیے کہ فرض کر لیجئے میرے پاس ابھی اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور میں نے 10 کے 10 لاکھ خدا کے راہ میں انفاق نہیں کیا، میں نے 9 لاکھ بھی کر دیا تو بھی میں خسارے میں ہوں۔ وہ 1 لاکھ بھی بہترین انویسٹ ہو سکتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ میں اپنا پورا ویلتھ بھی دے دوں پھر بھی میں نے نہیں کیا۔ میں اپنی عبادت میں نے کتنی سی عبادت کی ہے، کتنے گھنٹے میں جاگ سکا ہوں، کتنے گھنٹے میں نماز پڑھ سکا ہوں، کتنے گھنٹے میں خدا کے لیے اپنے آپ کو خالص کر سکا ہوں۔ یہ احساس ندامت سب سے زیادہ، اور اس عظیم نعمت سے وداع، اس کے بچھڑنے کا غم، اور اس میں جو ہے، اور پھر جو آخری، اب جو یہ بچھڑ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ مہینہ ہاتھ سے نکل گیا، جس نے جو کیا ہے سب کو کہہ رہا ہوں۔ اور ایک مثال ہے کہ ایک وادی ظلمت سے گزر رہے تھے، تو وہاں کسی نے کہا، کوئی کہتا ہے حضرت خضر ہے، کوئی جو بھی ہے، نام سے ہمیں غرض نہیں ہے، ایسی مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ کہا جو اٹھائے گا، نیچے کچھ چیزیں آ رہی تھی، تاریکی تھی، جو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ پچھتائے گا۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جب اٹھا کے پچھتانا تو وزن اٹھا کے لے جائے، کیا کرنا؟ کچھ انہوں نے کہا جب پچھتانا ہی ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے پچھتاوا ہوگا۔ جب نور ہوا تو پتہ چلا وہ ہیرے جواہرات تھے۔ جو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا انہوں نے بھی افسوس کیا، کیوں نہیں اٹھایا، مفت میں پڑا ہوا تھا۔ جنہوں نے کم اٹھایا تھا وہ بھی افسوس کر رہے تھے، وہ زیادہ افسوس کر رہے تھے، ان کو تو اس کی قیمت کا پتہ تھا، ہم تو اس سے بہت زیادہ لا سکتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نہیں لائے۔ یہ جو ایام جا رہے ہیں اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر ابھی بھی ہم سنبھل جائیں تو آخر کی راتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، آخری ایام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر اس سے بڑا خدا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، آپ کے پاس عید آ رہی ہے، اور آپ کے پاس جو عید آ رہی ہے، عید کے دن، اور ہم نے جو ہم پہلے کل تو ہم نہیں آ سکے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس سے گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں اس ماہ میں جس بات کو کنفرم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر لیں۔ سب سے بڑی اچیومنٹ، پہلی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ جہنم سے تو چھوٹے ہیں، آ تو جائیں اس لائن میں، جنت میں تو آ جائیں، پھر آگے مل جائیں گی چیزیں۔ اس کو سیکیور کریں، اپنے آپ کو یہاں پر اپنا انشورنس کرا لیں کہ جہنم میں نہیں جانے والا۔ اس پورے ماہ مبارک میں اتنی آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، آپ نے جوشن کبیر پڑھا ہے، بار بار آپ نے اور تمام مومنین نے، اور آج کل تو یہ میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے بہت سے ان لوگوں تک جہاں پہلے یہ دعا نہیں پہنچتی تھی، اور ابھی بھی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پہلی دفعہ سن رہا ہے، تو دعا جوشن کبیر کو سرچ کرے، پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دیکھے اگر میری یہ بات صحیح نہ ہو تو وہ گارنٹی ہے کہ آپ کو آتش جہنم سے نجات ملے گی، اگر دعا کو سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہیں۔ پورے ماہ مبارک میں جتنے لوگ آتش جہنم سے نجات پائیں گے، اتنے لوگ شب عید فطر آتش جہنم سے نجات پائیں گے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ۔ کتنا کریم ہے، کتنا لطیف ہے، کتنا رحمان ہے! کیا کہوں میں اس اللہ کو، اس کے لطف کو، اس کے کرم کو، اس کے رحمت کی برسات کو۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اتنی عظیم رات ہم لوگ بازاروں میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، معصیت میں گزار دیتے ہیں۔